بہت زمانہ ہو گیا، ہمارے سب علماء کرام اور ہم سب مل کر سواد اعظم اہل سنت کا ابتدائی زمانہ تھا. ہم ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ہماری گاڑیوں نے کوئی غلطی کی، مجھے تو پتہ نہیں چلتا، میں ڈرائیور نہیں ہوں تو پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن سنا ہے کہ ایک بہت بڑا جرمانہ بن گیا کہ یہ مولویوں کی گاڑیاں غلط گئی ہیں. ٹریفک مین سے میں نے پوچھا کون معاف کرے گا؟ کہا ہمت ہو تو ہمارے کمشنر صاحب کے پاس چلے جائے. میں کون سا کمشنر؟ اس نے میرے کیا نام ہے؟ کہا اوکاشا. میں نے کہا اوکاشا نہیں، اس کا نام شریف الدین ہے. اس نے کہا ہاں اوکاشا کہلاتا ہے. میں نے ایک گاڑی کو کہا کہ وہاں لے لو، ناز کلب کی طرف. لوگ حیران ہو گئے، سارے علماء ساتھ ہیں. جب وہاں ہم پہنچے میں نے معلوم کیا کہ چودھری صاحب سے ملاقات کیسے ہوگی. میں نے کہا ملاقات نہیں ہو سکتی. کیوں؟ بہت بڑی میٹنگ ہو رہی ہے. ٹھیک. چائے جا رہی تھی اندر، بڑی زبردست چائے، بسکٹ، پیسٹری، یہ وہ. چائے والے کو میں نے 10 روپے دیے. میں نے کہا میرا یہ کارڈ چودھری کے ہاتھ میں دینا ہے، کسی کو دینا نہیں ہے. کہا صاحب کو؟ میں نے کہا صاحب کو. میں نے کارڈ چائے والے کو دیا اور کارڈ اندر چلا گیا. چودھری صاحب نے دیکھتے ہی یکدم دراز کھول کے سر پہ ٹوپی رکھی. اس سے کہا کہاں ہے مولانا؟ کہا باہر کھڑے درخت کے. انا للہ و انا الیہ راجعون. انہوں نے اعلان کیا کہ میٹنگ برخاست ہے، میرے شیخ و استاد آئے اور جب تک وہ یہاں ہوں گے کوئی میٹنگ نہیں ہوگی. اور اپنے بڑے کمرے میں آیا، اندر باہر آیا بغیر جوتا پہنے. آج تو آسمان ہمارے دفتر میں اتر آیا. کیسے آنا ہوا ہے؟ میں نے کہا یہ جرمانہ ہو گئے مولوی. اس نے پولیس کو آرڈر دیا کہ فلاں فلاں روڈ کے جتنے ٹریفک میں نے پکڑ کر کے لائے. بزرگوں سے آداب بجا لائے اور معافیاں مانگے. مولیان یہ بلتا گوری ماں تو ادھر سے چلو شو میں اسے گورا. صرف یہاں احسن العلوم میں جمعہ پڑھنے آیا تھا اور اعلان کیا کہ ہمارے حضرت کا جمعہ دینی کتاب کے درس کی طرح ہوتا ہے. جو وہاں نماز پڑھتے ہیں وہ خالی نمازی نہیں ہوتے ہیں، وہ وفادار شاگرد ہوتے ہیں. الحمدللہ. میں معذور ہو چکا تھا، یہ ٹانگ ٹوٹ گئی تھی تو بیساکھیوں سے چلتا تھا. جمعہ کا دن تھا، دفتر سے گھر اس طرف تھا کیونکہ وہ بند رہے تھے. میں نے دیکھا ایک شخص آیا، نیلے رنگ کا ایسا سوٹ پہنا ہوا، اتنے بڑے بڑے کالر اور سر پہ شہری ٹوپی رکھا ہوا ہے. ایک طالب سے پوچھتا ہے، وہ طالب ہمارا ایرانی طالب علم تھا اور وہ مدرسے میں عربی بولتا تھا، لیکن اس نے جب عربی میں کہا کہ این دکتور شیخ شیر، مولانا شیر علی شاہ کو عرب شیخ شیر کہتے ہیں، این دکتور شیخ شیر، تو وہ ایرانی طالب علم بھاگ گیا. اس کو عربی نہیں آتی تھی، ختم ہو گئی اس کی عربی. میں رک گیا. میں نے کہا، اس سے سوال جواب کیا تو میں نے کہا میں آپ کے سامنے گزرا، آپ مجھ سے نہیں پوچھتے، طالب سے پوچھ رہے. اس نے مجھے کہا آپ معذور ہیں، بیساکھیوں سے چل رہا ہے. میں نے کہا میں معذور ٹانگ سے ہوں، منہ سے نہیں ہوں. تو میں نے کہا کہ مولانا شیر علی شاہ گھر گئے ہیں. من انتا؟ انہوں نے کہا انا دکتور عبدالعزیز عثمان. خدا ہے. میں نے کہا واللہ نحن ننتظرک من سنوات علی الراس والعین، کیونکہ مولانا شیر علی شاہ نے ڈاکٹریٹ انہی کے پاس کیا تھا 15 سال، سب سے بڑے استاد سے جزیرے کے. میں نے ساتھیوں کو کہا کہ ان کو دفتر میں بٹھائے اور میں کپڑے بدل کے آتا ہوں، جن کپڑوں میں بدمزگی ہو گئی وہ کپڑے بھی جسم پہ نہ ہو. میں نہا وہاں کے کپڑے بدل کے واپس آیا، شیخ کے ساتھ بیٹھ گیا. خوب مجلس آ رہا، مجلس لگ گئی. میں نے ان سے کہا کہ آپ جمعہ پڑھائے. اس نے کہا علی الراس والعین، انا احضر حاضر کما تأمرنی امتثل انشاءاللہ. جیسے آپ کہیں گے ایسے کہو. مجھے معلوم بہت بڑا خطیب ہے. میں نے کہا کہ ترجمے کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ اکثر علماء و طلباء دینی ادارہ ہے. اللہ اکبر. تو یہ دستور ہے دنیا کا. آپ جہاں جائے وہاں تذکرہ کر لیں کہ میں فلاں جگہ سے آیا ہوں، فلاں نام کا آدمی ہوں. کبھی کبھی آدمی کو مغالطہ ہو جاتا ہے. دارالعلوم حقانیہ کوڑا پھٹک میں ایک ناظم تھا دفتر کا،
اگر مولانا عبدالحق صاحب فرما دیتے کہ مہمان آئے ہیں چائے لے آئے تو وہ پوچھتے پیسے کون دے گا؟ اتنا سخت صاحب گیر تھا. اچانک ایک آدمی آیا، بہت ساری دریاں اپنے اوپر ڈالا ہوا ہے. اس نے خیال کیا کہ یہ دارالعلوم کے لیے دریاں لایا. چٹ پٹ چائے بنوائی، بسکٹ منگوائے، اور جو ہے نا مرغی کٹوائی کئی اور سالن بنایا، اس کو روٹی سالن کھلایا. سخت گرمی کا موسم تھا، اس نے آرام کیا، ظہر کی نماز پڑھ کر دریاں کندھے پہ ڈالی اور کہا بہترین لوگ دارالعلوم میں رہتے ہیں، آدمی اپنی دریاں گلیوں میں بیچے اور یہاں آئے چائے بسکٹ اور مرغی کھائے. جب وہ چلا گیا اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون تو بیڑا غرق ہو گیا. میں نے سمجھے طالب علموں کے لیے دریا لایا، وہ دریا بیچنے والا تھا. تو ٹھنڈی جگہ دیکھ کے وہ دوپہر گزاری. بھائی معلوم ہونا چاہیے پہلے سے کہ آپ کیسے آئے، کون صاحب ہے. تو پھر دیکھیے شرمندہ ہو گئے نا، سب لوگ ان کو تانے دیتے تھے کہ مولانا عبدالحق صاحب سے تو 4 آنے لیتے ہو، اب وہ دری والے سے جا کے لے لو نا. آئی سوال. توبہ توبہ. بھائی آدمی جب کہیں جائے یا آئے اس کو جاننا ضروری ہے نا. ایک شخص یہاں آ گیا، میرے پاس بیٹھ گیا، چائے پی رہا ہے، ٹھنڈی بوتل پی رہا ہے، بس مجھے دیکھ رہا ہے. پتہ نہیں کہ یہ کوئی جاسوس ہے، کون آیا ہے. اگر وہ کہے میں فلاں دینی ادارے کے محتمم صاحب کا پیغام لے کر کے آپ کے پاس آیا ہوں تو میں ان کو کہوں گا سر آنکھوں پر کیا حال ہے حضرت، بخیر تھے، کیسی طبیعت ہے، آپ کیسے بتائیے. وہ بگڑو بچڑا بیٹھا ہوا ہے، بگڑو بیل کھا رہا ہے، پی رہا ہے، جمع ہوا ہے، ادھر دیکھ رہا ہے ادھر دیکھ رہا ہے. نظور پر سے کونٹی دا والا میں پاس دو ادھر لگا بنی آدم ہو دے نا گدا بنی آدم وے دبرات کو سر اقبل تعارف پڑھاؤ. بیٹھا رہے گا آدمی. بھئی کیوں بیٹھے ہو؟ یہ سب لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے کیا؟ یہ تو خصوصی نشست ہے. سنت طریقہ یہ ہے کہ ایک آدمی آئے تو وہ اپنا تعارف کر لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر ایک شخص آیا، دستک دی. آپ نے کہا من؟ کون؟ اس نے کہا انا. آپ نے کہا انا 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 کوئی جواب ہے؟ انا انا ہر شخص انا ہے. میں بول رہا ہوں جی، میں بول رہا ہوں. وہ تو کون ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہے کہ میں فلاں شخص کا نام کا آدمی ہوں. مولانا قاری محمد طیب صاحب محتمم دارالعلوم دیوبند تشریف لائے تھے اکوڑا خٹک. اس زمانے میں جامعہ اسلامیہ بادشاہ گل مولانا کا وہ عروج پر تھا. جامعہ میں مہمان تھے، حقانیہ میں نہیں. تو سب لوگ مل رہے تھے. مولانا عبدالشکور صاحب مولانا مفتی احمد الرحمن صاحب کے ماموں وہ بھی ملے. قاری صاحب نے ہاتھ ملایا. انہوں نے کہا میں مولوی عبدالشکور ہوں، سابق مدرس مظہر العلوم سہارنپور. قاری صاحب نے کہا السلام علیکم، بہت معافی چاہتا ہوں میں نے پہچان نہیں لیا ہے. دیکھیں اگر مولانا عبدالشکور یہ نہ کہتے تو کیا ضرورت ہے قاری صاحب کی معذرت. اللہ اکبر.